السلام علیکم وعلیکم السلام جی، میں خدمت علی چانڈو ایم فل اسکالر اسلامک اسٹڈیز شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سندھ۔ آپ اپنا تعارف کرائیں ڈاکٹر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ثروت عسکری ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی سے، اور میرے پی ایچ ڈی کا تھیسس کا ٹاپک تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور ولادت سے لے کر اعلان رسالت تک کا ایک تحقیقی مطالعہ۔ الحمدللہ، مہربانی۔ میرا ٹاپک ہے ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ۔ اس کے متعلق آپ سے چند سوالات کرنے ہیں، جن میں پہلا سوال ہے کہ حضرت ابو طالب کا قریش قبیلے میں کیا مقام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیونکہ حضرت ابو طالب جیسی عظیم شخصیت پر ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، تو حضرت ابو طالب وہ ہیں جو کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نہایت اہمیت کے حامل شخصیت ہیں۔ جب ہم خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد سلسلہ ابراہیمی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ جد امجد قرار پاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہاں سے اس خوبصورت اور حسین سلسلے کا آغاز ہوا اور یہاں تک کہ خاندان بنو ہاشم تک بات پہنچی۔ اور خاندان بنو ہاشم میں اس بات کو اور آسان طور پر یوں واضح کر دوں کہ تمام سرزمین کائنات میں سب سے افضل ترین مقام کون سا ہے؟ یقیناً بحیثیت مسلمان میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سرزمین عرب کے جہاں پر مکہ معظمہ اللہ کا گھر اور مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے، تمام عربوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ترین لوگ کون سے ہیں؟ یقیناً قبیلہ قریش ہیں۔ تمام قریشیوں میں سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ یقیناً خاندان بنو ہاشم ہے۔ تمام خاندان بنو ہاشم میں سب سے اعلیٰ و افضل ترین افراد کون سے ہیں؟ یقیناً سرداران بنو ہاشم۔ اور تمام سرداران بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب کی جو شخصیت ہے وہ کسی کی بھی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور حضرت عبد المطلب کو پروردگار عالم نے 10 بیٹے عطا فرمائے، اور ان 10 بیٹوں میں حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کا جو مقام ہے، یہ دونوں فرزند ایک بھائی اور زبیر سمیت کی تینوں ایک ہی ماں کے بطن سے تھے، اور باقی دوسرے بھائی دیگر ماؤں کے بطن سے تھے۔ اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ میں بہت زیادہ محبت اور قربت تھی، اور حضرت ابو طالب وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو کہ اپنے والد کے گراں قدر کاموں کو، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ سرزمین عرب پر حضرت عبد المطلب نے بڑی بڑی اصلاحات کو آگے پھیلایا، یعنی حجاج کرام کے واسطے سقائیت تھی، حجاج کرام کے واسطے دسترخوان لگائے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ فدیہ کیے تھے حضرت عبداللہ کے اوپر، اور اس دن مکہ معظمہ میں ہر ایک کی دعوت تھی، یعنی پرندوں تک کی دعوت تھی اور جانوروں تک کی دعوت تھی، انسانوں کو تو بات چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ اپنے گوناگوں خوبیوں کی بنا پر ویسے ہی اعلیٰ و افضل تھے تمام سرداران بنو ہاشم میں، جس طرح کہ حضرت عبد المطلب کے وارث کو ہونا چاہیے تھا۔ مہربانی۔ آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ دیکھیں، جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے متعلق بات کرتے ہیں تو ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونا جو کہ سرداران بنو ہاشم کا گھرانہ ہو، اور ان سرداروں کے گھرانے میں حضرت عبداللہ کی نشانی، یعنی جب باپ دنیا سے جا چکا ہو اور بی بی آمنہ کے واسطے وہی ایک فرزند ہو، حضرت عبد المطلب کے واسطے جوان سال بیٹے کی جدائی کوئی معمولی سانحہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اب یہ پوتا ان کی آنکھوں کا نور نظر بن گیا، ان کی آنکھوں کی روشنی بن گیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے جس طریقے سے وہ سینہ سپر رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 شخصیات تھی مکے کی سرزمین پر، ایک حضرت عبد المطلب اور ایک حضرت ابو طالب، کہ جو ہر وقت آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکے کی سرزمین پر کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے آخری رسول ہیں، سب جانتے تھے۔
انبیاء ما سبق کی کتابوں میں بھی موجود تھا، انبیاء ما سبق کے تقاریر میں بھی یہ موجود تھا، ان کے تذکروں میں بھی موجود تھا کہ جلد از جلد عرب کی سرزمین پر ایک ایسے نبی مکرم کا ظہور ہونے والا ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی آئے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دے گا۔ تو سب کے ذہنوں میں موجود تھا، سب کی زبانوں پر یہ موجود تھے واقعات، اور اس کے بعد جب آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو سب جانتے ہیں کہ آپ کے گھر سے ایک نور ایسا حویدہ ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، قیصر و کسریٰ کے کنگورے لرز گئے۔ تو یہ تمام علائم، یہ تمام آثار، تمام تر نشانیاں یہ بتا رہی تھیں کہ یہی اللہ کا آخری نبی ہے۔ اب اس اللہ کے آخری نبی کی حفاظت کتنا ضروری تھی، اس اللہ کے آخری نبی کو، ابھی بچپنا ہے، کم سے نہیں ہے، لیکن اس اللہ کے آخری نبی کو یہودیوں کی نظروں سے کس قدر بچانا تھا، تو اس کے لیے رب العالمین نے مخصوص کر لیا، پسند کر لیا ایک حضرت ابو طالب کو اور ایک حضرت عبد المطلب کو، اور یہاں تک کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی کا پہلا سفر شام ہے وہ بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابو طالب جس طریقے سے کوئی پرندہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپاتا ہے، بالکل یہی حال حضرت ابو طالب کا تھا کہ جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور جب میں خانہ ابو طالب کی بات کرتی ہوں تو میں اس عظیم شخصیت کی ضرور بات کرنا چاہوں گی جو کہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں۔ آپ حضرت اسد کی بیٹی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نسب ہیں، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی عادات ہیں، ایک ہی اتوار ہیں، ایک ہی خصائل ہیں۔ اور جب وہ ابو طالب جیسی عظیم شخصیت کی زوجہ بن گئی، حضرت عبد المطلب کی بہو بن گئی، تو آپ بھی تمام تر کار الہی میں برابر کی شریک تھیں۔ اور کار الہی اس گھرانے کے حصے میں کیا آیا تھا، وہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش، تربیت، ان کی دیکھ بھال، ان کی خیر و عافیت، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے بچانا۔ میں آج جب تمام ماؤں کی بات کرتی ہوں عالم اسلام کی، تو میں اس عظیم ماں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جنہیں جناب فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آمنہ کا وہ 8 برس کا بچہ جو کہ حضرت عبد المطلب اپنی رحلت کے وقت حضرت ابو طالب کو دے کر گئے تھے، اس 8 برس کے بچے کو فاطمہ بنت اسد نے سینے سے لگا لیا، اس کو کس طریقے سے ماں کا پیار دیا، کس طریقے سے ماں کی تربیت، ماں کی طریقے سے پالا پوسا، پروان چڑھایا، پرورش فرمائی، کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوئی اور مولا کائنات آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا انتقال ہوا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی یہ نہ کہنا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہوا، بلکہ در حقیقت میری ماں کا انتقال ہوا۔ بہت سارے واقعات ہیں بچپنے کے، کم سنی کے، جو کہ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کا وہ گھر جس میں کھجور کا درخت تھا، کھجور کے درخت بہت لمبائی میں ہوا کرتے ہیں، طویل ہوا کرتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اشارہ کیا کرتے تھے تو وہ کھجوریں نیچے آیا کرتی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کھجوریں جو آتی تھیں وہ اس قدر میٹھی ہوا کرتی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیگر بچوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے، دنیا میں کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے؟ اس لیے کہ کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، حضرت ابو طالب کبھی عقیل کو سلایا کرتے تھے، کبھی جعفر کو سلایا کرتے تھے، کبھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سلایا کرتے تھے، اور آپ نے اس عظیم کار الہی کو سر انجام دیا جو کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ تھا۔ اور میں یہاں پر جناب خدمت صاحب یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مکے کے تمام کافروں کو تمام کافروں نے پالا، یہ عزت، یہ عظمت حضرت ابو طالب اور ان کے گھرانے کے حصے میں آ گئی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پالا۔ الحمدللہ۔ میرا تیسرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرکوں سے حفاظت کیسے کی؟ دیکھیں، جو ابھی میں جیسے کہ عرض کر چکی ہوں اس میں بھی کافی طور سے آ چکا ہے کہ کس طریقے سے مشرکین سے حفاظت کی، لیکن حضرت ابو طالب کا گھر پناہ تھا،
حضرت ابو طالب کا گھر ایک شیلٹر تھا، یہ ایک ایسا سائبان تھا، اور حضرت ابو طالب کی اپنی جو جاہ و جلالت تھی، جو ان کا مرتبہ تھا، جو ان کی شان تھی عرب کے سرداروں میں، کسی کی مجال نہیں ہو سکتی تھی کہ جو حضرت ابو طالب کے گھر کی جانب دیکھ سکتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بیگا کر سکتا۔ جو شام کا پہلا سفر جس کی جانب میں نے اشارہ کیا، اس شام کے پہلے سفر کے متعلق یہ روایات موجود ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے پہلے سفر پر تشریف لے گئے، اور ایک راہب تھا، یہودیوں کا ایک راہب تھا، جس نے اس بچے کے اعلیٰ صفات کو دیکھا، جس نے اس کی روشن نشانیوں کو دیکھا جو کہ انبیاء ما سبق کی کتابوں میں موجود تھی، تو اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ دیکھو جلد از جلد اس بچے کو واپس لے کے جاؤ۔ اب تواریخ میں تفاصیل نہیں ملتی کہ وہ تجارت کا سامان فروخت ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، کیا ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے جلد از جلد اپنے گھر تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ جب ہم اور آگے اس بات کو بڑھائیں گے تو دعوت ذوالعشیرہ کا میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جس دعوت میں مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے، کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام نہ پہنچا سکیں، اور حضرت ابو طالب کے گھر میں نہ صرف یہ کہ دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام اور انتظام ہوا، بلکہ حضرت ابو طالب کے زیر سایہ، حضرت ابو طالب کی پناہ میں، ان کے سائے میں، کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ حضرت ابو طالب کی اس دعوت کو تہس نہس کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل نے ایک دن کوشش کی، دوسرے دن کوشش کی، تیسرے دن کوشش کی، تو حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ غیظ و غضب کی نظر سے ابو جہل کو دیکھا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا بھتیجا اپنی بات کو مکمل نہ کر لے، اور اس کے بعد فرمایا کہ قم یا سیدی یا مولائی۔ یعنی آپ سوچئے تو صحیح کہ انسانی فطرت میں یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک فرد ایک موڈ میں، ایک لہجے میں کبھی دو افراد سے بات نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں کبھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کے اوپر غصہ کرتے ہیں، تو اگر اس وقت کوئی اور وہاں سے گزر گیا تو وہ بھی اس لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ حضرت ابو طالب کی شان تھی کہ ایک طرف مشرکین مکہ کو جھڑک رہے ہیں، کفار مکہ کو جھڑک رہے ہیں کہ خبردار اس وقت تک کوئی بات نہ کرنا جب تک کہ میرا بھتیجا گفتگو نہ کر لے، اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، مسکرا کر فتبسما، مسکرا کر کہتے ہیں کہ آپ اٹھئے، آپ بڑھئے اور آپ اپنے پیغام کو پہنچائیے۔ مہربانی۔ میرا آپ سے چوتھا سوال ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی نے حضرت ابو طالب ایمان کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں؟ جی، میں اس بات کو ضرور بیان کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ، جن کے لیے تطہیر کی آیت کا نزول ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کلنا محمد، ہم تمام کے تمام محمد ہیں۔ اور اس عظیم گھرانے نے، کون سا عظیم گھرانہ کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو جب حضرت ابو طالب کا ذکر آئے گا تو یہاں پر بھی آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کی بات آئے گی۔ میں جناب چانڈیو صاحب جو بات خصوصاً طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہر معصوم امام نے اپنے نائب معصوم امام کو جب وصیتیں فرمائیں تو ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کی نیابت میں حج خانہ کعبہ کیا جائے۔ کیوں؟ آخر اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب تو خود سردار مکہ تھے، یہ خود خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی شریک تھے، یہ خانہ کعبہ کے وارثین میں موجود تھے، لیکن نیابت میں خانہ کعبہ کی حج کیوں کیا جائے؟ تو دیکھیں حج کیا ہے، پہلا جو نقطہ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ حج کیا ہے؟ حج نشانیاں ہیں، حج آثار ہیں، حج شواہد ہیں، حج علائم ہیں۔ یعنی جب کوئی بھی مسلمان جاتا ہے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے واسطے تو وہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، خانہ کعبہ کی۔ جب خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو اسے حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں جنہوں نے دیوار کعبہ کی تعمیر کی تھی، حضرت اسماعیل یاد آتے ہیں کہ جو اینٹ، مٹی، پتھر، گارا، بجری وغیرہ لا کر دے رہے تھے، حضرت جبرائیل یاد آتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے احکامات کو لے کر آ رہے تھے اور اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا تھا۔ 7 چکر طواف کعبہ کرنے کے بعد جب جاتے ہیں
مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت طواف کعبہ کی نماز واجب پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان یاد آتے ہیں، یعنی یاد آتا ہے کہ تعمیر کعبہ میں ابراہیم کی خدمات کیا تھیں۔ اس کے بعد آ جائیے، کوئی بھی مسلمان جب جاتا ہے تو طواف کعبہ کرنے کے بعد عمرہ کرے یا حج کرے، وہ سعی کرنے کے لیے جاتا ہے، صفا سے مروہ جب وہ دوڑ لگاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک ماں کی ممتا یاد آتی ہے، ایک بچے کی پیاس یاد آتی ہے۔ اسی طریقے سے مزدلفہ کیا ہے، مشعر الحرام کیا ہے، عرفات کیا ہے، منی کیا ہے، یہ تمام کے تمام آثار ہیں، شواہد علائم ہیں کہ جو اسلام کے واسطے عظیم قربانیاں دی گئیں اور جو اسلام کے عظیم کارنامے تھے، ان عظیم کارناموں کو پریکٹیکلی 24، 25، 30، 35 لاکھ افراد کو ہر سال رب العالمین بلاتا ہے اپنے گھر میں، اور بلا کر پریکٹیکلی ان تمام آثار علائم اور شواہد کو دکھایا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابو طالب کی بہت عظیم خدمات تھیں، سقیت حضرت ابو طالب کی ذمہ تھی، حجاج کرام کو کھانا کھلانا اسی خاندان کی ذمہ داری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا حضرت ابو طالب کے گھرانے کی شان تھی۔ آ جائیے اور کچھ آگے بڑھتے ہیں، حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے اور بادشاہ کا دربار ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا بادشاہ نے، کہا کہ آپ کے جد حضرت ابو طالب اس وقت کہاں ہوں گے؟ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے کئی سو سال بعد کا واقعہ ہے، اور حضرت ابو طالب تو اس سے پہلے رحلت فرما چکے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جب کوئی بھی عام آدمی، کوئی عام انسان دنیا سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ عالم برزخ میں ہوگا، عالم برزخ میں اس کے جیسے اعمال ہوں گے، وہ وہاں کی نعمتیں بھی استعمال کر رہا ہوگا یا پھر وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے، ان کی جد سے، ان کی آل سے پوچھا جا رہا ہے بادشاہ کی جانب سے کہ آپ کے جد حضرت ابو طالب اس وقت کہاں ہوں گے؟ کیوں یہ سوال آیا؟ اس لیے کہ جو اس وقت عوام الناس تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو طالب نہ جنت میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور نہ جہنم میں جائیں گے۔ بھئی کیوں نہیں جائیں گے؟ اب کوئی لاجک ہونی چاہیے۔ کہا کہ جہنم میں اس لیے نہیں جا سکتے، جہنم میں اس لیے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی ہے، اور جنت میں نعوذ باللہ من ذالک اس لیے نہیں جا سکتے کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب امام علی نقی علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ تمہارا یقین یہ کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ وہ جنت میں نہ جا سکے گا؟ کیسے نہ جا سکے گا؟ اور اس کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہمارے جد بزرگوار حضرت ابو طالب کہاں ہوں گے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کہاں ہوں گے۔ وہ رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، وہ غیب کے جلوے میں ہوں گے۔ یعنی جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، وہ کیوں نہ اللہ کی رحمت میں رہے گا؟ یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ہمارا اس اللہ کے نبی کے آخری گھرانے پر کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے خود درود اور سلام کو مختص فرمایا ہے، اور پاک پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی اسوے پر چل سکیں کہ جو اسوہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کا اسوہ ہے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان کے متعلق حدیث کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے کہ خدمت علی چانڈیو صاحب، کیونکہ یہ آپ کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پاک پروردگار عالم آپ کے اس مقالے کو خیریت کے ساتھ پایہ تکمیل پر پہنچائے، اور آپ کو ڈگری بھی ایوارڈ ہو جائے، اور یہ جو آپ نے محنت کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دیکھیں، ایمان ابو طالب اب بہت پرانا موضوع ہو چکا ہے، اب تو ہمیں حضرت ابو طالب کی شخصیت پر بات کرنی ہے، حضرت ابو طالب کی سیرت پر بات کرنی ہے، حضرت ابو طالب کی کردار پر بات کرنی ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے افراد جو کہ بد دیانت ہیں، بہت سے ایسے افراد جو کہ دل میں بغض علی رکھتے ہیں، بغض اہل بیت رکھتے ہیں، جیسے ہی حضرت ابو طالب کی خدمات، ان کی عظیم شخصیت اور خاندان رسالت کے فضائل کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، فوراً وہ وہاں پر ایمان ابو طالب کو چھیڑ دیا کرتے ہیں۔ ایمان ابو طالب تاریخ کی چند کتابیں یہ کہتی ہیں، باقی ہر ایک نے یہ کہا کہ حضرت یہ پورا خاندان وہ تھا،
یہ پورا گھرانہ وہ ہے جو کہ سلسلہ اسماعیلیہ سے تعلق، سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نکاح سے نکلا ہوں نہ کہ صفا سے۔ صفا یعنی جاہلیت عرب کے عقد کے وہ مذموم طریقے کی جن کو آ کر اسلام نے مکمل طور پر یکسر مسترد کر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ در حقیقت میں وہ شجرہ طیبہ ہوں، میں وہ آل اطہار ہوں، میرا وہ گھرانہ ہے، میرے وہ جدی جد ہیں، میرے وہ بزرگوار ہیں، میرے وہ پشت پناہ ہیں۔ تو کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کریں؟ حضرت ابو طالب وہ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے، ہر ایک انداز مدحت کا ابو طالب سے سیکھا ہے۔ امام مجتبی اور جعفر صادق نے اے لوگو قلم سے سر قلم کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے۔ جی، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو عظیم شخصیت ہے، ایمان ابو طالب، مجھے ایک دو کتابوں کے سوا تاریخ میں کہیں پر، اور یہ بھی بنو امیہ بنو عباس کے کاسل لیسوں کی پھیلائی ہوئی باتیں تھی کہ جس میں کسی صورت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کے ایمان کو چیلنج کیا جا سکے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خاندان پر، اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان عظیم شخصیات پر کہ جنہوں نے اپنے مال، دولت، خاندان، حسب، نسب، اپنی اولاد، کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ دیکھیں، آج کے اس دور میں بیٹھ کر اسلام کی بات کرنا بہت آسان ہے، آج کے اس دور میں بیٹھ کر اسلام کے اعلیٰ اصولوں پر بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس دور میں جب کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ خون کے پیاسے تھے، اور جس وقت کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکالا جا رہا ہو، میں ایک نقطے کا اور ذکر کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے حضرت ابو طالب کی وصیت۔ جو حضرت ابو طالب کی وصیت تھی اسے قدرت نے بعد میں ثابت کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو کہ اللہ کے ملک مقرب ہیں، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب ہجرت مکہ کا وقت آیا ہے اور مدینے کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوچ کرنے کا حکم ملا ہے، تو اس وقت جبرائیل نے کہا کہ بس اے پیغمبر، اب آپ وہ کیجئے جو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے فرمایا تھا۔ اور حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا تھا؟ وقت رحلت آپ کی وصیت یہ تھی کہ اے میرے بھتیجے محمد، بس میرے بعد آپ مکے میں نہ رہیے گا، اس لیے کہ سب یہاں پر آپ کے خون کے پیاسے ہیں، بس آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے گا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اس وقت حضرت ابو طالب کی وسعت نظری، ان کی دانش مندی، ان کی حکمت عملی، کوئی نہیں تصور کر سکتا تھا کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مکے سے ہجرت بھی فرمائیں گے، کبھی کوچ بھی فرمائیں گے، لیکن وقت نے ثابت کیا اور اللہ کا حکم آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر میں کیا بات کروں، حضرت ابو طالب کے فرامین کو، احکام کو پروردگار عالم اپنے احکام اور اپنے فرامین بنا دیتا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس وقت کی گفتگو کو ہم سب کے لیے زیادہ آخرت بنا دے، توشہ آخرت بنا دے، اور جناب خدمت علی چانڈیو صاحب جو کہ بہت دور سے آئے ہیں کراچی تاکہ یہاں پر آ کر اپنے ریسرچ کے لیے مواد کو جمع کر سکیں، پاک پروردگار عالم ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما کر حضرت ابو طالب کی بارگاہ سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آمین۔ مہربانی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، اس لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ آپ دعا فرمائیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ حافظ۔